بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے یہ سورہ النساء نمبر 4 یہ ہم نے آیت نمبر 6 تک پڑھ لی تھی، ریڈنگ بھی کر لی، ترجمہ بھی الحمدللہ پڑھ لیا تھا۔ ابھی 6 کے بعد جو آیات ہیں نا، موسٹلی 6 کے بعد یہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ 7 8 9 10 یہ تمام جو ہے نا، ان کے اندر اللہ پاک نے ورثہ، جو وراثت ہے نا، جو لوگ بہت زیادہ مال و دولت والے فوت ہو جائیں، ابھی مطلب تھوڑی ایج بھی زیادہ ہو گئی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ وصیت کر دیں، وصیت لازم کیا کریں، تو تاکہ آسانی ہو جائے نا پیچھے لوگوں کو۔ تو یہ اللہ پاک نے تمام احکامات دے رکھے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، دین فطرت ہے، رب جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا کہ جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ مال ہے بھائی، وہ تو کرے نا، وہ لکھے اپنی وصیت، رب نے جیسے جیسے احکامات دیے، تو ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ اور قرآن پڑھنے کا تو ویسے بھی بہت ثواب ہے، قیامت کے دن یہ نور بن جاتا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں ہمارے جیسے، جو توبہ استغفار اللہ معاف کرے، بہت نعمتیں ہیں اللہ کی، مطلب ہے کہ ہم جنرل بات کرتے ہیں نا، کہ اتنا مال و دولت جس کا ہو تو وہ پھر ان احکامات کے اوپر کرے، پابندی سے اس کو فالو کرے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے زندگی گزاری، جو لوگ سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں تو وہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں نا، اور وہ خوش ہیں کہ الحمدللہ کہ اتنا مال نہیں ہے کہ بھئی اس کی فکر ہم نے کرنی ہے، پھر بھی مال و دولت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، تو اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، پھر اس کی آخر ایک دن دنیا سے پھر جانا بھی ہوتا ہے، تو جو پیچھے لوگ رہ جاتے ہیں ان کی وہ ورثہ ہو جاتا ہے، اور مرنے والا جو ہے وہ وصیت کر جائے۔ چلیں اتنا تو ٹھیک ہے، میں اتنا تو جانتی نہیں ہوں ان باتوں کے بارے میں، ہمیں تو جتنا پتہ ہے نا، مجھے تو بس پڑھنا ہے قرآن کو، اور تھوڑا ترجمے کو بھی سمجھنا ہے، تاکہ اللہ کی باتیں ہمارے دل اور دماغ پر وہ ہو جائیں، ثبت ہو جائیں، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ پاک اس کا اجر دے دے ہمیں، اور ہم تھوڑے مقبول ہو جائیں اللہ کی نظروں میں۔ تو الحمدللہ ہمیں سورہ نساء پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور تھوڑا ہم دیکھتے ہیں، ابھی 11 تک تو ہم نے بتا دیا کہ یہ احکامات ہیں وراثت کے، اور پھر بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں آگے، وہ ہم جب پڑھیں گے نا۔ یہ دیکھیں ترکہ، اس کا یہ سب آگے بھی، یہ وصیت کر کے جائے، یہ میں نے ہائی لائٹ کی ہیں لفظوں کو، یہاں تک جب میں نے ریڈنگ کی، ترجمہ بھی دیکھا، تو یہ سب سارا پھر یہ سب وصیت کی باتیں ہیں، وصیت کر دی جائے۔ تو قرآن پڑھنا جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، ترجمے سے پڑھیں، سمجھیں، یہاں تک دیکھیں، یہ دین بھی آ گیا، کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے اوپر قرضے ہیں، لیکن وہ چلتا گیا دنیا میں، زندگی گزارتا گیا، لیکن یہ بھی تو جانے نا کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو قرض والا جو ہے، جس کے اوپر قرض ہوگا،
وہ تو بہت مشکل میں ہے، قرض نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر، اسے چاہیے اپنا قرض دے دے سارا۔ اللہ پاک نے زندگی دی ہے، 70 سے اوپر 80 تک ہو گیا، یا 70 کے بعد اگر ٹائم مل رہا ہے اس کو، یہاں تک جی لیا، ویسے تو ہونا ہی نہیں نا چاہیے قرض، لیکن اگر ہے تو وہ جلدی کرے اس کو اتارنے کی۔ تو ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچائے، یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہیں۔ یہ دیکھا قرض کے بارے میں، قرض نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیچھے ہم نے جتنی بھی باتیں پڑھی ہیں نا، جو انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں گے، میں پڑھ کے آئی ہوں تو اس لیے میں آپ سے بات چیت یہ کر رہی ہوں کہ وہ احکامات جو ہیں سارے، جو ترکہ ہو گیا، ساری وصیت ہو گئی، کتنا کتنا حصہ ملے گا، وہ سارا ہم نے پیچھے پڑھا۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، تل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم باتیں کرتے کرتے ریڈنگ شروع کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک دم سے رکنا ہے اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تل کا حدود اللہ، یہ سب احکام مذکورہ جن کا ذکر آ گیا ہے پیچھے، یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں۔ حدود اللہ، اللہ کی حدود، رب جس نے دنیا بنائی ہے ایسے ہی نہیں دنیا میں چھوڑ دیا لوگوں کو، ان کو کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں کہ ان کی پاسداری کرنی ہے، تب تم ایک اچھے انسان بنو گے اور اللہ کے پسندیدہ بنو گے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم۔ تو یہ سارے ضابطے خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول صلوٰۃ والسلام کی پوری اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کریں گے، ایک جنت نہیں، جنات، ایسی جنتیں، اتنا جو کس کو، جو اللہ کے حدود کی پاسداری کرتا ہے، دنیا میں آ گیا، ہوش و حواس پکڑ لیے، سمجھداری آ گئی، ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو دین کے راستے پہ چلائے، سمجھائے۔ پھر جب وہ خود کانشیس ہو گیا ہے تو وہ خود لائف میں چلے گا اور حدود اللہ کی پاسداری کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آخر کو وہ بڑا ہو جائے گا، پھر ایک دن بڈھا ہو جائے گا چلتے چلتے، اور پھر اس نے ساری زندگی حدود اللہ کی پاسداری کی، اب اس کا آخری وقت آ گیا، لازم ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو جنتیں عطا فرمائے گا۔ کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، اور وہ رہے گا ان کے اندر، خالدین فیہا، کیونکہ پھر موت نہیں آنی، بس زندگی اور زندگی۔ وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جو ایک سچا انسان ہے نا، سچا مسلمان، اللہ پاک نے سب سے پہلے تو یہ اللہ کی کرم نوازی کہ اس کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پھر اس کو قرآن عطا فرمایا، قرآن کی سمجھ عطا فرمائی، تو الحمدللہ الحمدللہ۔ اب توبہ استغفار توبہ استغفار، بہت سارے لوگ ہیں وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں باتوں کو، وہ دین پر چلنے کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، دین پر چلنا ہی تو سب سے آسان کام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
وَمَن یعصی، آگے اللہ ہے، وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَہُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، حدود اللہ کو توڑ رہا ہے، کراس کر رہا ہے، اس کو آگ میں داخل کریں گے، یدخلہ نارن خالدن، وہ بھی ادھر رہے گا پھر آگ کے اندر ہی، فیہا، اس میں رہے گا، وَلَہُ عذاب مہین، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے، مہین، ذلت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے عورتوں کی باتیں بھی آ گئی ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بعد، آپ بھی پڑھ کے آؤ، میں بھی پڑھوں گی، پھر انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں عورتیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر باتیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔